چلے مولانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد بابا جہائے داخل کمان کامل کنید کہیں گے بریکٹ میں دیے گئے الفاظ کے ذریعے جملے پورے کیجئے، جملے کامل کیجئے. جفت، بستے، جلد، بار، نفر. ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی ایک خالی جگہ پہ آئے گا نیچے میں، کون سا آئے گا، کون سا مناسب ہے، کون صحیح معنی دے گا، ٹھیک، وہ آپ کو بتانا ہے. نمبر 1 پیسرم یک مداد رنگی دوازدہ تائی دارد. دوازدہ تائی، دوازدہ تائی یعنی جس میں 12 عدد ہوں. پسرم یک بستے مداد رنگی دوازدہ تائی دارد. بستے آئے گا، کیا کہیں گا؟ میرا بیٹا ایک پیکٹ رنگین پینسل 12 عدد والی، دوازدہ تائی یعنی اس میں 12 ہو، دارد رکھتا ہے. ٹھیک، تو بستہ لگے گا پہلے میں. دوسرا ان فروشگاہ چند فروشندے دارد. چند نفر. احسن، کیا لگے گا یہاں؟ نفر یعنی آدمی، انسان کے لیے. ان فروشگاہ اس دکان میں یا وہ مارکیٹ، چند فروشندے دارد کتنے بیچنے والے رکھتی ہے، یہ رکھتا ہے. چند نفر کتنے لوگ، ٹھیک، اس دکان میں کتنے لوگ بیچنے والے ہیں. در اتاق چند کتاب و مجلے ہست. جلد کیا لگے گا؟ جلد لگے گا، چونکہ کتاب اور مجلے کی بات ہے تو کتاب اور میگزین کو جلد کے ذریعے سے شمار کیا جاتا ہے. در اتاقتان آپ لوگوں کے کمرے میں چند جلد کتاب و مجلے کتنے جلد کتاب اور میگزین ہست ہے. نمبر 4 در مغازے او 750 کفش وجود دارد. کیا رہے گا؟ جوڑے. ٹھیک، چلیں یہ ہو گیا. اب مانند مثال پاسخ دہی، مثال کی طرح جواب دیجئے. پہلے مثال سمجھیے اور پھر جواب آئے گا، سوال جواب. دیکھیں، چند جلد کتاب روئے میز ہے. کتنے جلد کتاب میز کے اوپر ہے. جواب 2 جلد کتاب روئے میز ہے. ٹھیک، 2 جلد کتاب میز کے اوپر ہے. اسی طریقے سے نیچے جو سوال کیا گیا ہے مثال میں، ٹھیک، اور جو جواب میں جو تصویر میں بنا ہوا ہے اسی تصویر کے مطابق کیا ہے، اس سوال کا جواب دیا گیا ہے. اب نیچے جو سوال کیا گیا ہے اس سوال کا جواب اسی تصویر کے مطابق ہونا چاہیے. مثلا ان درخت چند عدد سیب دارد. یہ پیڑ کتنے عدد سیب رکھتا ہے؟ نہ، غلط ہے، آپ میں نہیں دکھتا، میرے میں ہے. 6 عدد یا ششتا کتنا ہے؟ ان درخت 6 عدد یا ششتا سیب دارد. ٹھیک ہے. نمبر 2 ان کودک چند سال دارد. یہ بچہ کتنے سال کا ہے؟ 3 ماہ. ایک سال دارد، 6 ماہ دارد.
این کودک 4 سال دارد، 4 ماه دارد، 6 ماه دارد، 1 سال دارد. 4 سال کے تو کھانا کھائے کیا کر رہا ہے؟ 1 سال کا ہے بات. چلیں ان اسکناس چند تومانی اس کریں کہ یہ نوٹ کتنے تومان کا ہے؟ ہاں تو دیکھو ان اسکناس چند تومانی اس، یہ نوٹ کتنے تومان والا ہے؟ یعنی ان اسکناس 5000 تومانی اس. کیا کہیں گے؟ 5000. اور مہیلا 50,000 ریالی، 50,000 ریال ہے اور 5,000 تومان ہے. ریال سے 1 زیرو کم کر دیں گے تو تومان ہو جائے گا. 50 ریال ہے یہ، 50 ریال سے 1 زیرو کم کر دیں گے تو کتنا بچے گا؟ 5 تومان، 5,000 تومان. تو کہیں گے ان اسکناس 5,000 تومانی اس. چلے ان پیراہن چند تومان اس. یہ کرتا، یہ لیڈی سوٹ کتنے تومان کا ہے؟ 10,000 تومان ہے، 15,000 تومان ہے، 12,000 تومان ہے، جو بھی کہتے ہیں آپ صحیح. چلیں یہ درس بھی الحمدللہ تمام ہو گیا. اب یہ 11واں درس آپ لوگوں کا شروع ہونے جا رہا ہے. ٹھیک، میں بار بار آپ لوگوں سے تاکید کر رہا ہوں اس بات کی کہ درس کے شروع میں جو کلمات نئے آ رہے ہیں ان کو حتماً یاد کریں. اگر آپ نے درس کے شروع میں جو کلمات آئے ہیں انہیں یاد کر لیں گے تو پورا درس آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. کیونکہ بار بار گھوم پھر کے یہی الفاظ آئیں گے تو آپ کو پہلے سے یاد ہے تو کہیں پہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی. اگر یاد نہیں کریں گے تو ہر جملے میں آپ کے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ ہر جملے میں یہی سب آئیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ ہاں، تو آپ لوگوں سے ایک درخواست کی جاتی ہے کہ ابتدائے درس میں جتنے بھی نئے کلمات آتے ہیں ان نئے کلمات کو پہلے ہی دن اچھی طریقے سے آپ حفظ کر لیں، یاد کر لیں، تاکہ پورا درس آپ کے لیے سہل اور آسان ہو جائے. کیونکہ پورے درس میں انہی کلمات کی تکرار ہوتی ہے، انہی سے جملے بنائے جاتے ہیں. یاد نہیں ہوگا تو ہر جملہ آپ کے لیے سخت ہوگا، مشکل ہوگا. چلے 11ویں سبق میں آپ کیا پڑھنے والے ہیں؟ نئے کلمات میں مکان کے سلسلے میں. اس کا موضوع کیا ہے؟ ٹاپک کیا ہے درس کا؟ مکان، جگہ. جگہ الگ الگ طریقے کی ہوتی ہے نا. مسجد ہوتا ہے، مدرسہ ہوتے ہیں، بازار ہوتا ہے نا، گھر ہوتا ہے، لائبریری ہوتی ہے، مارکیٹ ہوتی ہے، یہ سب جگہ ہی تو ہے. مکان یعنی جگہ. اب دیکھیں مکان میں کیا کیا آتا ہے؟ حرم. ہاں، حرم کہا جاتا ہے روضے کو جہاں کسی عظیم شخصیت کا مقبرہ ہو، جہاں کسی عظیم شخصیت کی قبر کے اوپر کوئی عمارت بنائی گئی ہو تو اس کو کہتے ہیں حرم. ہم لوگ کہتے ہیں روضہ. ٹھیک ہے، حرم، بارگاہ، روضہ. حوض علمیہ، ہاں، حوض علمیہ جہاں پر دینی تعلیم دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں حوض علمیہ. البتہ حوض علمیہ اور مدرسے میں فرق ہے. مدرسہ جو ہوتا ہے اس کا اس کے بعد تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے حوض علمیہ. البتہ بات ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں. یہ بھی مرکزی تعلیم. حوض علمیہ یعنی تعلیم کا مرکز جہاں تعلیم حاصل کی جاتی ہے. کتاب خانے، لائبریری. کتاب یعنی کتاب، خانے یعنی گھر، کتاب کا گھر یعنی وہی لائبریری. کاخ، کاخ یعنی محل، حویلی. کاخ یعنی حویلی، محل. موزے، ہاں کیا ہے؟
میوزیم، موزے یعنی میوزیم، اس جگہ کو کہ جہاں پر آثار قدیمہ ہو، جہاں پرانی یادگار چیزیں رکھی جاتی ہیں، سنبھالی جاتی ہے اور لوگ وہاں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، میوزیم۔ آپ جب جائیں گے مشہد، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ایک میوزیم بنایا گیا ہے، بہت سارے اماموں کی یادگار چیزیں، کسی کی تلوار ہے، کسی کا جوتا ہے، کسی کا امامہ ہے، چوتھے امام کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے۔ یہ پرانی یادگار چیزیں جہاں پہ ہوتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ میوزیم۔ فارسی میں اس کو کہتے ہیں موزے۔ کیا کہتے ہیں؟ موزہ مت کہتے ہیں، موزے۔ سینما، سینما یعنی پکچر ہال، کیا بولتے ہیں؟ سینما ہال، ہاں ہاں، تھیٹر، جہاں پہ فلم دکھائی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بوستان، بوستان، بوستان یعنی پارک، بوستان یعنی باغ، بوستان یعنی البتہ کون سا باغ؟ جہاں پہ درخت، پھول پھلواریاں ہوں اس کو کہتے ہیں بوستان۔ بھلا اگر پھول پھلواریاں نہیں ہیں، خالی پھل وغیرہ درخت اور یہ ہے تو باغ ہی کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بوستان یعنی چمن، چمن کہتے ہیں جہاں پھول پھلواری ہوگی۔ چلے، پارک، پارک یعنی پارک جہاں لوگ گھومنے ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک۔ باغ بہش، چڑیا گھر، باغ بہش، زو، چڑیا گھر، ٹھیک۔ داخل یعنی اندر، داخل یعنی اندر، خارج باہر، ٹھیک ہے۔ نزدیک، نزدیک یعنی پاس، قریب، نزدیک یعنی پاس، قریب، دور، یہ بالکل اس کے برعکس ہے، دور نزدیک کے۔ کتاب فروشی، کتاب کی دکان، کتاب فروشی یعنی کتاب کی دکان جہاں پر کتاب بیچی جاتی ہے۔ نمائش گاہ، نمائش گاہ ہم لوگ بھی نمائش گاہ ہی کہتے ہیں، نمائش لگائی جاتی ہے جہاں پر چیزوں کو منظر عام پہ رکھا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ قیمت میں نمائش نہیں لگتی ہے، میلہ ٹائپ ہوتا، ہاں وہی نمائش گاہ یعنی میلہ۔ چلو اب میلہ گئے نا، نمائش گاہ میں کیا ہوتا ہے، الگ الگ چیزوں کے لیے لگتی ہے، کھانے پینے کے سامان کی کبھی لگتی ہے، کبھی اوڑھنے پہننے کی لگتی ہے، کبھی صرف کتابوں کی لگتی ہے۔ میلہ کہہ لو نا، کتابوں کا میلہ، کپڑوں کا میلہ، کھانے پینے کی چیزیں، نمائش۔ چلے، دادگاہ، عدالت، کورٹ، کورٹ، دادگاہ، عدالت، کورٹ۔ آرائش گاہ، نائی کی دکان، آرائش گاہ یعنی ہاں بیوٹی پارلر، بیوٹی پارلر مردوں کا بھی ہوتا ہے، عورتوں کا بھی۔ تعمیر گاہ، تعمیر گاہ، تعمیر گاہ کہا جاتا ہے جہاں پر بگڑی ہوئی چیزیں بنتی ہیں۔ اب یہ تعمیر گاہ الگ الگ ہوتی ہے، میکینک کی الگ ہوتی ہے، ٹی وی فریج کی الگ ہوتی ہے۔ تعمیر گاہ جہاں بگڑی ہوئی چیز بنائی جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں، اب جو چیز بنائی جاتی ہے وہ نام دیا جاتا ہے نا۔ اب یہ جو گاڑی بناتے ہیں، گاڑی والے کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، کار میکینک کہتے ہیں۔ جو لوگ فریج، اے سی، کولر، پنکھا بناتے ہیں الیکٹرانک تعمیر گاہ کہتے ہیں۔ تو بات سنو، تعمیر گاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں پر بگڑی ہوئی چیز بنائی جائے، بگڑا ہوا سامان جہاں بنتا ہے اس کو کہتے ہیں تعمیر گاہ۔ گھڑی بناتا ہے اس کو کہیں گے تعمیر گاہ ہے ساعت، کیا کہیں گے؟ تعمیر گاہ ہے ساعت۔ جہاں پہ الیکٹرانک بگڑے ہوئے سامان بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کہیں گے تعمیر گاہ ہے وسائل برقی، الگ الگ نام چلیں گا۔ کارخانے، فیکٹری، کارخانہ یعنی
فیکٹری جہاں پر چیزیں اب خالی گاڑی کی تھوڑی ہوتی، فیکٹری ہر چیز کی ہوتی ہے. پتھر بنائے جاتے ہیں، برتن بنائے جاتے ہیں، جوتا چپل بنائے جاتے ہیں، کپڑے بنائے جاتے ہیں، ہر چیز یہ بنتی، گاڑی سے لے کر کے ہر چیز فیکٹری میں تو بنتی ہے. ہاں کارخانہ یعنی فیکٹری. ٹھیک. خیاطی ٹیلر کی دکان، کپڑا جہاں سلا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فارسی میں خیاط. ٹیلر خیاطی ٹیلر کی دکان. عکاسی فوٹوگرافی جہاں تصویر اور فوٹو بنائی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں عکاسی. عکاس خود کہتے ہیں اس شخص کو جو فوٹو نکالتا ہے. عکاسی جہاں فوٹو نکالا جاتا ہے. نانوائی جہاں روٹی بنتی ہے. قصابی جہاں گوشت بیچا جاتا ہے. ٹھیک سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. اب آئیے جو مصدر استعمال ہونے والے ہیں اس درس میں، باز می کند، اس کو غور سے دیکھو، اس میں بہت زیادہ پیچھے ہیں آپ لوگ مصدر وغیرہ کو سمجھنے، اس کے استعمال کرنے میں. باز می کند کیا ہے؟ باز می کند یہ فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے، یعنی وہ کھولتا ہے. باز کر کیا ہے؟ ہاں مصدر اس کا ہے باز کردن. باز کردن یعنی کھولنا. کیا ہے؟ کھولنا. باز کردن کھولنا. باز می کند وہ کھولتا ہے. اب باقی کے صیغے جو بنانے رہیں گے تو آگے بنائیے. کیسے بنے گا بابو؟ ایسے آپ مانا کر سکتے ہیں. باز می کند وہ کھولتا ہے. باز می کنند وہ سب کھولتے ہیں. باز می کنی تو کھولتا ہے. باز می کنی تم سب کھولتے ہو. باز می کنم میں کھولتا ہوں. باز می کنی ہم سب کھولتے ہیں. باز کردن. ٹھیک ہے. اگر آپ کو ماضی بنائے تو باز کرد اس نے کھولا. اس نے کھولا وہ کھولتا ہے. فرق ہے نا زمانے. چلیں تو یہ آ گیا ہے. اس کے بعد ہے می بندد. می بندد وہ بند کرتا ہے. اس کا مصدر جانتے ہو کیا ہے؟ بستن. بستن بند کرنا. دیکھو مصدر کیا ہے اور مضارع کیا ہے، کوئی میچنگ ہے نہیں. اسی لیے کہتا ہوں کہ کس مصدر سے مضارع کیا بنتا ہے وہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا. اس کا کوئی چونکہ قاعدہ قانون نہیں ہے. اگر یاد نہیں رکھیں گے تو نہیں بول سکتے بھائی، بہت مشکل ہے. ماضی مضارع نہیں ہے، چاہے کیا نام ہے ماضی، ماضی قریب، ماضی بعید نہیں ہے کہ وہ خالی مسنون گرا دے تو بن جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ می بندد، می بندند، می بندی، می بندید، می بندم، می بندیم. می بندد وہ بند کرتا ہے. بند کرتا. ٹھیک یہ ہو گیا. می ماند. می ماند یہ بھی مضارع ہے. می ماند جہاں می آ جائے سمجھ جاؤ. می ماند اس کا مصدر ہے ماندن. کیا ہے اس کا؟ ماندن. رکنا ٹھہرنا. رکنا ٹھہرنا. می ماند وہ رہتا ہے، وہ رکتا ہے یا رہتا ہے. وہ رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، رہتا ہے بھی لکھ دو آپ.
رہنا، رہتا نہیں رہنا مصدر ہے نا، رکنا ٹھہرنا رہنا. میمانت وہ رہتا ہے، میمانند وہ سب رہتے، میمانی تو رہتا ہے، میمانید تم سب رہتے ہو، میمانم میں رہتا ہوں، میمانیم ہم سب رہتے ہیں. برمی گردد، برمی گردد، برمی گردد اس کا مصدر ہے برگشتن. دوں گا بابو امتحان میں دوں گا، میں بتا دے رہا ہوں. مصدر دے دوں گا، کہوں گا کہ ماضی اور مضارع اس کا لکھو. مصدر دے دوں گا یہ، کیونکہ اس کا ماضی مضارع معنی کے ساتھ آپ لکھیے. برگشتن، برمی گردد اس کا مصدر ہے برگشتن، واپس ہونا، واپس ہونا، پلٹنا. ٹھیک. برمی گردد وہ پلٹتا ہے، وہ واپس ہوتا ہے. برمی گردند وہ سب واپس ہوتے ہیں. برمی گردی تو واپس ہوتا ہے. برمی گردید تم سب واپس ہوتے ہو. برمی گردم میں واپس ہوتا ہوں. برمی گردیم ہم سب واپس ہوتے ہیں. چلیں یہ ہو گیا آپ کے مصدر. اب اس کے بعد ہے مناسبت. مناسبت جانتے ہیں، ہم لوگ بھی بولتے ہیں مناسبت. ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، کون سی مناسبت ہے نا؟ یہ محفل ہے کس مناسبت سے، کس وجہ سے ہے نا؟ گھر جا رہا ہوں، کیا مناسبت ہے؟ نسبت ہونا، کسی وجہ کا ہونا، اس کو کہتے ہیں مناسبت. اس کے بعد جشن تولد. کیا ہے؟ جشن تولد، پیدائش کا جشن، برتھ ڈے. کیا بہو؟ ہاں، جشن تولد یعنی برتھ ڈے پارٹی. جشن یعنی پارٹی، تولد یعنی برتھ ڈے پارٹی، اس کو کہتے ہیں جشن تولد. ٹھیک ہے. تاریخ پیدائش کے دن کا جشن ہے نا، مناتے نا، سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں جو پیدائش والی تاریخ کے دن. ٹھیک ہے. تو جشن یعنی پارٹی، تولد یعنی پیدائش کے دن کی پارٹی. دستہ گل، دستہ گل یعنی گلدستہ. دستہ گل یعنی گلدستہ جس میں بہت سارے پھول ہوں، پھول کا گچھا، ایک بٹی پھول، ایک کٹا پھول، وہ آپ کہیں گے دستہ گل. وہ دیکھا لے کے آتے ہیں پارٹی میں، کبھی ہاتھ میں رہتا ہے، کبھی وہ سجایا ہوا بنا الگ. اس کو کہتے ہیں جس میں بہت سارے پھول لگے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دستہ گل. کیا کہتے ہیں؟ دستہ گل کہتے ہیں. اور کبھی کبھی کوئی ایک لے کے آتا ہے، دیکھا ایک والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاخے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کے بعد ہے خوشبو. خوشبو یعنی خوشبو، عطر ہے نا. خوشبو یعنی گلاب. گلاب یعنی گلاب. یکی از، یکی از یعنی ہاں، اس میں ایک، اس میں سے ایک، ان میں کا ایک. یکی از. اب یہ جو آیا ہے نا یکی از، اب اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ جمع رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں سے ایک. مثلا یکی از مدرسہ یعنی مدرسوں میں سے ایک. یکی از کفشہ جوتوں میں سے ایک. یکی از کتابہ کتابوں میں سے ایک. ٹھیک. درست می کند، یہ کہا گیا درست
درست می کنند، اس کا مصدر ہے درست کردن. کیا ہے؟ درست کردن. درست کردن یعنی بنانا. کیا ہے؟ بنانا. درست کردن یعنی بنانا. درست می کنند وہ بناتا ہے، درست می کنند وہ سب بناتے ہیں، درست می کنی تو بناتا ہے، درست می کنی تم سب بناتے ہو، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ہدیے می دہد. ہدیے می دہد اس کا مصدر ہے ہدیے دادن. ہدیے دادن ہدیہ دینا. ہدیہ دینا، گفٹ دینا. کیا ہے؟ ہدیہ یعنی گفٹ، تحفہ. ٹھیک، گفٹ تحفہ. چلے اس کے بعد نقطہ میں آئے گا بگوئیم نگوئیم. کیا کہنا ہے ہمیں اور کیا نہیں کہنا ہے وہ آئے گا جب وہاں. روزہائے ہفتے، ہفتے کے دن آئیں گے. ٹھیک، پھر آئے گا قید زمان، وقت کی قید. دیروز، امروز، فردا، پریروز وغیرہ وغیرہ. پہلے گزشتے بودم بودی. ٹھیک، وہ وہاں پہ جب آئے گا تو سمجھایا جائے گا. متن جو آئے گا اس کا نام ہے گل فروشی، پھول کی دکان جہاں پھول بیچا جاتا ہے. اب یہ مکان جس کو الفاظ کے معنی بتا دیے ہیں، اگر نہ بھی سمجھ میں آیا ہو تو تصویر آپ دیکھ لیں، تو تصویر دیکھ کر کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے. اب ادھر جو ہے، جو تصویریں جب ختم ہوتی ہیں، ٹھیک، تو نیچے حاشیے میں کچھ الفاظ دیے، جیسے خانے گھر، مسجد یعنی مسجد، مدرسے یعنی مدرسے، ادارے یعنی آفس، ادارے یعنی آفس، بیمارستان یعنی ہاسپیٹل، جہان یعنی دنیا، کشور یعنی ملک، شہر یعنی شہر، روستا یعنی دیہات، نزدیک یعنی قریب، پاس، باغچے یعنی چھوٹا باغ، پارکنگ جہاں گاڑی کھڑی کی جاتی ہے. اس کے بعد نمبر 1 میں دیا خارج، خارج یعنی بیرون، باہر، داخل یعنی درون، یعنی خارج داخل یہ عربی ہے، اور بیرون درون یہ فارسی ہے. یعنی فارسی بھی استعمال ہوتا ہے، عربی دونوں استعمال ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ داخل اور خارج کے لیے. پہلا داخل اور خارج کیا ہے؟ عربی ہے. فارسی میں اس کے لیے آتا ہے بیرون درون. بیرون یعنی باہر، خارج، درون یعنی اندر، داخل. چلیں، یہ سب دیا ہوا ہے یہاں. نمائش گاہ دیکھو، نمائش گاہ بھی لگی ہوئی ہے، دادگاہ ہے، کارخانہ ہے، آرائش گاہ، سب کچھ یہاں پہ تصویر کے ذریعے سے. یہ ایک چیز دکھایا گیا. پھر اس کے بعد دوسرے میں باغ، باغ یعنی باغ جہاں بہت سارے درخت ہوتے ہیں. مزرعہ کھیتی، کھیت، مزرعہ یعنی کھیت. فروشگاہ جہاں سامان بیچا جاتا ہے. فرودگاہ ایئرپورٹ. ہوٹل یعنی ہوٹل جہاں پہ رہتے ہیں لوگ. ریستوران جہاں پہ کھانا کھایا جاتا ہے. ٹھیک. استخر سوئمنگ پول. بانک یعنی وہی بینک. بیرون یعنی باہر. بازار یعنی بازار، مارکیٹ. چلے اب یہ آئیے گوش کنیدو بے خانید. اب اس کو رہنے دیں،
جو کلمات آپ لوگوں نے پڑھے ہیں، ٹھیک، کل اچھی طریقے سے ہر کلمے کا، ہر لفظ کا معنی یاد کر کے آئیے، تاکہ یہ سارے باتیں جو ہے آپ لوگوں کے لیے آسان ہوں۔